بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس، انتہائی قابل قدر علماء کرام، مفتیان عظام اور اہل سنت والجماعت اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، متحدہ علماء کونسل، ان تمام حضرات کے سامنے اور ان حضرات کی موجودگی میں آپ حضرات کی کاوشوں محنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں آدھے گھنٹے 35-40 منٹ میں جتنا بھی رب نے جتنی بھی توفیق عطا فرمائی میں 2-4 باتیں عرض کروں گا اور تفصیلی انداز سے انشاءاللہ عرض کروں گا. جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں میں ان کو سبق سناؤں گا اور آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ رکھوں گا. پہلی بات یہ کہ قادیانیت کیا چیز ہے، دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں، تیسری بات یہ کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ قادیانیوں کے مظالم، ان کے ظلم و ستم، ان کی بربریت اور ان کا فراڈ، ان کے دجل و فریب کو اس سے بھی پردہ ہٹاؤں گا. اور پھر آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے جتنے بھی چوکیدار اور سپاہی تھے ان پہ کیا کیا بیتی، کیا کیا گزری، اور ان کو کون کون سی تکلیفوں اور مشقتوں کا سامنا اس خبیث ذریت کے مقابلے میں جب نکلے تو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی. یہ باتیں اپنے علماء کرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خصوصاً ان کے توسط سے اور ان کی اجازت سے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کی آج کل ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کی پہلی ضرورت میں پہلی بات دلیل کے ساتھ فتاوی عالمگیری اور اس کے ساتھ فتاوی تاتارخانیہ اور اس کے ساتھ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ کہ جو بھی آدمی ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتا، ختم نبوت کو نہیں جانتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. پوچھا گیا کہ حضرت جو آدمی ختم نبوت کا عقیدہ نہ جانتا ہو وہ کیوں مسلمان نہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور جو ضروریات دین کو نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت میں جو الفاظ بتاؤں گا اپنے علماء کرام کے توسط سے اور ان کی موجودگی میں اور ان کے نظر کے سامنے اور ان کے کانوں کے سامنے، ان کی توجہ کے سامنے
میں سناؤں گا وہی تعریف ہماری تعریف متعین ہوگی۔ تعریف یہ ہوگی کہ کوئی پوچھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کائنات میں ذلی اعتبار سے، عطائی اعتبار سے اور بروزی اعتبار سے، امتی اعتبار سے، تشریعی اعتبار سے، غیر تشریعی اعتبار سے، ان 6 اعتبارات سے کوئی بھی نبی میرے پیغمبر کی بعثت کے بعد کائنات میں نہیں آیا، اور نہ آج کائنات میں کوئی بھی نبی ان 6 اعتبارات سے موجود ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی ان 6 اعتبارات سے کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ اس طرح ہم نے الفاظ کہنے، یہ نہیں کہنا ہے کہ میرے نبی کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہ آیا نہ ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ اگر ہم اس طرح کہیں تو ہم پہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی، اعتراضات ہم پہ آئیں گے، پھر ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں ان اعتراضات کی بات کر رہا ہوں جو مجھ پہ بذات خود بھی ہوئے ہیں، حالانکہ میں جب فارن میں کسی بھی ملک میں گیا تو میری پگڑی بھی موجود تھی، چاہے میں لندن میں تھا، چاہے میں روس میں تھا، چاہے میں چین میں تھا، چاہے میں جاپان میں تھا، میری پگڑی بھی تھی، میری داڑھی بھی تھی، میرے لمبے لمبے بال بھی تھے، میرے سادہ کپڑے تھے، سادہ لباس بھی تھا، اور سادہ لباس میں بھی کسی نے معاف نہیں کیا۔ قادیانی اور قادیانی کے گماشدے وہ ضرور میرے پاس آئے اور مجھ پہ اعتراضات انہوں نے کیے، مجھ پہ سوالات بھی انہوں نے کیے، انہوں نے اپنی دعوت بھی چلائی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اگر ایک مولوی بن کر کسی فارن کسی ملک میں آدمی جائے اور اس پہ اس طرح کے اعتراضات اور اس انداز سے اس کو دعوت دی جا رہی ہو، تو مجھے ذرا بتاؤ، اگر کالج سے ایک لڑکا اٹھے، یونیورسٹی سے ایک لڑکا جائے، سکول سے ایک لڑکا جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، تقریباً میرے خیال میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، اٹلی سے ایک نوجوان لڑکا، اس نے کہا میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا ہوا ہے، میں سیر کے لیے ابو کے ساتھ اٹلی آیا ہوں۔ تو اس نے عجیب عجیب باتیں جو اس نے بتائی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قادیانیت اتنی پلیت اور اتنی خبیث چیز ہے کہ ہم جہاں بھی پہنچ جائے یہ ہمارے پیچھے ہمارا تعاقب قادیانیت کرے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اگر ہم سمجھنے والے ہوں گے تو کوئی بھی قادیانی، کوئی ان کی ذریت، کوئی ان جیسا خبیث ہم پہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یونیورسٹی میں ہو، میں پچھلے دنوں مردان کالج میں انہوں نے ایک فنکشن رکھا تھا، مردان کالج کے فنکشن ہال میں انہوں نے مجھے پروفیسر حضرات، ان کے پرنسپل لیکچررز نے بتایا کہ آپ ختم نبوت کے عقیدے پہ اور اس موضوع پہ ہمارے طالب علموں کو سمجھائے۔ تو ان کے طالب علموں میں لڑکیاں بھی تھی، لڑکے بھی تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی یونیورسٹی میں اور آپ کے کالج میں کوئی بھی قادیانی کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے تو اس کا سوال کا انداز بڑا نرالا اور عجیب ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھدار لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کا پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے، ایک سٹوڈنٹ میں ثوابی یونیورسٹی میں میرا بیان تھا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا بھی، میں نے کہا وہ ایک طالب علم بیان کے بعد آیا میرے پاس، روتا رہا۔ اب اس میں ایک تڑپ تھی، اخلاص تھا، وہ روتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ آپ مولویوں نے، علماء کرام نے ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ میں نے کہا جی علماء نے تو کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اس نے کہا نہیں جی اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ نے ہمیں عقیدہ نہیں سکھایا، اور عقیدہ سکھایا تو صرف آپ کے پاس کفر کے سٹمپ ہے، اس سٹمپ کو لگاتے رہے، آپ نے سمجھایا نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کا اعتراض کیا ہے، سوال کیا ہے، وہ سوال تو بتا دیجئے گا۔ تو اس لڑکے نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جی جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوگا۔ میں نے کہا ہاں جی، میں نے کہا آپ نے حدیث سنی ہوگی، ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوگا۔ میں نے اس کو بتایا کہ جی ہندو بھی اگر اس جگہ آ جائے اور وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا وہ
ہندو یہاں پہ نہ آئے، اگر کسی جگہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہو اور ہمارے دو آدمی اس پہ شہادت دے دے کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے۔ اگر سکھ بھی یہ کلمہ پڑھے ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے، اگر عیسائی بھی یہ کلمہ پڑھے ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے، اگر یہودی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی قادیانی اگر کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو اب مسلمان کہیں گے۔ میں نے کہا نہیں جی، قادیانی اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا کہ ہندو جو اتنا بڑا کافر ہے، سکھ جو اتنا بڑا کافر ہے، عیسائی جو اتنا بڑا کافر ہے، یہودی جو اتنا بڑا ظالم اور کافر ہے، مجوسی جو اتنا بڑا ظالم اور کافر ہے، رومنیا وغیرہ میں کتنے ظلم کے پہاڑ اس نے ڈھائے، اور اس طرح اسرائیلیوں نے کتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو اب مسلمان سمجھتے ہیں۔ قادیانی نے کون سا ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ کا معاملہ کیوں ہے، اس کے ساتھ یہ فرق کا امتیاز کا معاملہ کیوں ہے؟ میں نے اس کو بتایا بچے آپ بیٹھ جاؤ، ابھی میں آپ کو شربت پلاتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے ہو جائے، کول ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کے اعتراضات پہ اور اعتراضات بھی سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ بچہ جب بیٹھ گیا، سٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا یہ لا کا سٹوڈنٹ ہوگا، ایم فیل کا سٹوڈنٹ ہوگا، یا یہ کسی انجینئرنگ کا ہوگا یا میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوگا، چاہے یہ سائنس پڑھ رہا ہو، ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، ٹیکنیکل میں ہو، کسی بھی مقام پہ یہ ہو، لیکن ہم نے تو سمجھانے کی غرض سے اس کو سمجھانا ہے۔ میں نے کہا بچے اب یہ بتاؤ کہ اگر قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہم نے اس کو مسلمان نہیں کہنا ہے۔ میں نے کہا اس میں اور بھی باتیں ہیں۔ قادیانی نے اپنی کتاب میں، جو کتاب کا نام ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انجمن خدام احمدیہ لاہور نے یہ کتاب چھپوائی ہے، شیر محمد ملک نے لکھی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ 18 پہ قادیانی شروع ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اس پہ چپ نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد اس نے کہا کہ جمیع اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ مسلمان جس طرح اذان دیتے ہیں ہم بھی اسی اذان کے قائل ہیں، مسلمان جس طرح روزہ رکھتے ہیں ہم اسی روزے کے قائل ہیں، مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہم اسی نماز کے قائل ہیں اور 5 وقتہ پڑھتے ہیں۔ اور اس نے پھر یہ لکھا ہے کہ مسلمان جس طرح زکوٰۃ کے قائل ہے ہم اسی زکوٰۃ کے قائل ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں، مسلمان جس حج کے قائل ہے ہم اسی حج کے قائل ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ مسلمان قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ پہ اترنے والی کتاب مانتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، مسلمان تو یہ کہتے ہیں، آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ قادیانی محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزے کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انداز سے لکھا ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اور اس نے پھر یہ لکھا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم بھی اس طرح درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، ہم نے کوئی الگ سے درود نہیں بنائی، ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ بچہ بھی سوالی انداز سے میری طرف دیکھ رہا تھا، آپ لوگ بھی سوالی انداز سے دیکھتے رہیں گے کہ بھائی ایک آدمی کلمہ بھی۔ پشاور میں جب آئی جی صاحب نے اجلاس بلایا کہ محرم کے مہینے میں امن قائم کیسے ہوگا، بہت سے علماء آپ کے علاقے کے بھی علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اپر دیر، لویر دیر اور بنیر اور سوات اور مردان اور چرسدہ سوابی کی طرف سے میں نمائندہ بن کر گیا تھا۔ میں نے آئی جی صاحب کو بتایا کہ جی یہ ان کے بڑے بڑے بیٹے ہوئے ہیں، یہ سارے اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں بے ادبی نہیں کر رہا، بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بڑے بڑے اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آئی جی صاحب میرے واٹس ایپ پہ کچھ گالیاں ہیں جو حضرت ابوبکر اور عمر کو دی گئی ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ میرے واٹس ایپ پہ موجود ہے اور پٹھان شیعہ ہے، پشتو زبان میں انہوں نے یہ گالیاں دی ہیں
اور یہ بھی پٹھان شیعہ ہے جو آپ کے سامنے اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ایک پنجاب سے ہیں، باقی سب پٹھان ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ گالیاں آپ سن لیں، اگر آپ کو یہ گالی کوئی دے دے، آپ کی امی کو دے دے، تو آپ کا کیا اس پہ تاثر ہوگا؟ اس نے مجھے کہا گالیاں نہ لگائے، آپ ذرا میرے قریب آ جائے۔ میں قریب بیٹھ گیا، میں نے کہا جی یہ گالیاں ہیں، ان گالیوں میں ان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ تو بڑی خبیث گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں۔ پھر وہاں پر ہمارا کمپرومائز اس بات پہ ہوا کہ اگر محرم نے میں نے کہا اگر محرم نے انہوں نے کسی بھی ایک صحابی کو گالی دی، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، بس ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا ہم صحابہ کو باپ سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں، ہم امام الانبیاء کو وہ درجہ دیتے ہیں جو کائنات میں رب کے بعد کسی کو نہیں دیتے۔ جو میرے رسول کو گالی دے اس کو بھی ہم معاف نہیں کر سکتے، جو میرے پیغمبر کے ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، ہم ان کے بارے میں بھی گالی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر ہم سے بھی دستخط لیے گئے، ان سے بھی دستخط لیے گئے کہ کسی نے بھی کسی بھی صحابی پہ یا کسی بھی تابعی پہ یا کسی بھی اہل بیت پہ تبرہ کیا تو اس کی سزا گولی ہوگی۔ ہم نے بھی دستخط کیا، انہوں نے محرم سے آرام سے گزر گیا کہ کسی نے کوئی گالی ہی نہیں دی، اور انشاءاللہ ایسا رہے گا۔ میدان میں ہوں گے نا، ڈر کے تو نہیں، ڈریں گے تو نہیں، بتاؤ نا ذرا، ڈریں گے تو نہیں؟ میں قادیانی کی عبارت بھی دکھا سکتا ہوں۔ قادیانی کی عبارت ہے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1، اس میں براہین احمدیہ جلد نمبر 4 حصہ نمبر 4 حصہ نمبر 4 میں حاشیہ نمبر 4 حاشیہ نمبر 4 میں صفحہ 557 اس پہ لکھا ہے اس خبیث مرزے نے کہ میں نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، پھر میں نے رات کو اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور مجھے الہام کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اشکر نعمتی، میری نعمت کا شکر ادا کر، میں نے تجھے خدیجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، جب میں ایسی عبارت جب ہم سنتے ہیں تو مجھے ابھی بنڈی بھاؤ دین میں ایک بڑا آدمی تھا، کاروباری تھا، اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ آپ نے یہاں جو بیان کیا اور آپ نے قادیانیت کو گالی دی، یہ زیب دیتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی مجھے زیب دیتا ہے، میرے بڑوں کو زیب نہیں دیتا، مجھے زیب دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کو بھی گالی دی ہے، آپ ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا مجھے کیا گالی دی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو یہ گالی دی ہے، روحانی خزائن میں یہ عبارت موجود ہے، مصدقہ رپورٹ میں یہ عبارت موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی مسلمان ہوگا وہ روم مرزے کو نبی نہ مانتا ہو، وہ کنجری کی اولاد ہے، وہ زنا کی اولاد ہے، وہ سورنی کی اولاد ہے۔ میں نے کہا آپ کو سورنی کی اولاد بھی کہا ہے، آپ کو زنا کی اولاد بھی کہا ہے، اور آپ کو خنزیرنی کی اولاد بھی کہا ہے، اور آپ کو زنا کی اولاد بھی کہا ہے۔ جب میں نے یہ کہا، اس نے کہا یہ کس خبیث نے لکھا ہے؟ میں نے کہا اس خبیث نے جس کو میں گالی دیتا ہوں، اس خبیث نے جس خبیث کو میں کتیاں کی اولاد کہتا ہوں۔ کیوں کتیاں کی اولاد کہتا ہوں؟ میں طالب علم کی بات کر رہا تھا، میری بات غور سے سنیے گا، میں غیر مہذب الفاظ نہیں بیان کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی عدالت میں مقدمہ ضرور رکھوں گا، اس لیے کہ جب میرے باپ پہ بات آتی ہے میں کلاشنکوف اٹھا کے دشمنی پہ اتر آتا ہوں، جب میری امی کی بات آتی ہے میں کلاشنکوف اٹھا کے دشمنی پہ اتر آتا ہوں، جب میرے رسول کی بات آتی ہے، میرے اللہ کی بات آتی ہے، تو اگر یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے مجھے کہیں کہ قانونی جنگ کے لیے ہمارا ساتھ دو، پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں جی، آپ لوگوں کا کام ایسا ہے کہ یہ تو آپ مخالفت پھیلاتے ہیں، آپ تعصب پھیلاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے، اپنے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ میری بات سب کو سمجھ آتی ہوں گی؟ آتی ہے میری بات؟ کس کس کو سمجھ آتی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بیٹے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ تو ہمارے لیے وہ ہیں انشاءاللہ کہ اگلی دنیا جب ہماری آئے گی ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہماری عمر اب اتنی ہے کہ ہو سکتے ہیں ہم دنیا میں نہ ہو، پر ہمارے پیغمبر کا جھنڈا آپ لہرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسا ہے نا بیٹے، ایسا ہے نا، ہمارا جھنڈا آپ لہرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دنیا سے جب جائیں گے نا، مایوس ہو کے نہیں جائیں گے،
اگلی نسل ایسی ہے انشاءاللہ، ایسی نسل ہے کہ ان کے ذہنوں میں ان علماء نے بچپنے سے لے کر ابھی تک بچپن سے الحمدللہ عقیدہ ایسا ٹھونس دیا ہے کہ مقابلہ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں ہوں گے پر مقابلہ یہ کریں گے۔ اچھا، میں نے طالب علم کو بتایا، میں نے کہا قادیانیوں کی کتاب میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ میرا کلمہ بھی تیرے کلمے جیسا، میری نماز بھی، میرا روزہ بھی، میری زکوٰۃ بھی، حج بھی، اور میری اذان بھی تمہاری اذان جیسی، اور میں درود بھی محمد الرسول اللہ پہ بھیجتا ہوں، آخری نبی بھی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب مانتا ہوں، مجھے لوگوں ذرا بتاؤ، تم سب بتاؤ، اس آدمی کو تو ہم سب مسلمان کہتے ہیں، بتاؤ نا، اشکال تو کوئی نہیں رہا، ہم سب اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب وہ یونیورسٹی میں آیا تھا، طالب علم نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دینا ہے؟ میں نے کہا بیٹے میں نے فتویٰ نہیں دینا ہے، میں نے آپ کی زبان سے فتویٰ اگلوانا ہے۔ اور کیسے اگلوانا ہے؟ میں نے کہا جی یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، کتاب البریہ مع آیات رب البریہ، ابھی میرے پاس گاڑی میں پڑی ہے کتاب، میں 50-60 کتابیں لے کر ہی پھرتا ہوں، ایسے نہیں جاتا کہیں بھی۔ میں نے کہا کتاب کا نام ہے کتاب البریہ مع آیات رب البریہ، اردو زبان میں صفحہ 101 پر مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے ساتھ اس مقام اتحاد میں ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں، یعنی مقام شراکت میں ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں۔ تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرا شریک ہے۔ جب یہاں پر یہ اللہ کو شریک مانتا ہے اپنے ساتھ، وہاں پر یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ پہ تم لوگ یقین کرو گے؟ بلند آواز سے ہاتھ ہلا کر، نہیں ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے۔ یقیناً میں کہتا ہوں کہ میں بھوپال گیا تھا، دارالعلوم دیوبند سے بھوپال آیا کہ مرتبہ 2007 کی بات ہے، ابھی بھی میری بات ہوئی، وہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ نصیر خان رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، آج کل وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں، میری ابھی بھی ان کے وہ کزن سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ کل ان سے بات ہوگی۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں بھوپال آیا تو بھوپال میں وہاں پر کھیری ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مسجد میں بیان کرو، تو وہاں پر ہندو بھی آئے تھے، پٹھان ہندو جتنے بھی ادھر تھے، چونکہ وہ بھوپال والے بھی پٹھان تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں پر بیان کرو۔ ان کو کہا پاکستان سے مہمان آیا ہوا ہے، بیان کرے گا۔ میں نے جب بیان کیا، ہندو بھی اس میں جمع تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ آپ لوگوں نے کہنا ہے۔ پہلے مسلمان ہاتھ اٹھاتے تھے، آخر میں واللہ ہندو بھی ہاتھ اٹھاتے تھے سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہندو اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میں بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ میری ہر بات کا جواب آپ نے جاگ کے دینا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا کلمہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، تو اس کے لا الہ الا اللہ پہ آپ یقین کریں گے؟ بلند آواز سے نہیں، بلند آواز سے ہاتھ ہلا کر، سب ہاتھ ہلا کر مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد اسی کتاب البریہ، اور اب جو چناب نگر جو لوگ گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں چناب نگر میں، 3 دن پہلے وہاں پر علمت المقدس القدسیہ ایک لڑکی ہے، رومانیہ میں رہتی ہے، میرے ساتھ واٹس ایپ پہ وہ بحث کرتی تھی، کبھی وہ فیس بک پہ میرے خلاف پوسٹیں دیتی تھی، تو وہاں پر میں نے مولانا اللہ وسائے صاحب کو اور اپنے اکابر کو میں نے کہا کہ میں اس کو جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جب پورے پاکستان میں دیتے ہو تو چناب نگر میں تو دینا چاہیے، چونکہ یہاں پر سامنے قادیانی رہتے ہیں، اور علمت المقدس القدسیہ جو لڑکی ہے اس کا مکان بھی سامنے ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ اس مولوی کے پاس حوالہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں نے اس کو واٹس ایپ پہ ایک حوالہ اس کو دکھایا بھی ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی اگر کوئی قادیانی چناب نگر کی سرزمین پر رہنے والا، کوئی بھی کتے کا پتر، کوئی بھی کتیاں کا بچہ، اگر وہ پھر بھی کہے کہ اس مولوی کا حوالہ غلط ہے، تو کتابیں میرے پاس پڑی ہے، میں آپ کی کتاب اٹھا
اٹھا کر ایک ایک حوالہ سامنے رکھوں گا. اگر میں نے ایک حوالہ بھی غلط دیا تو میری سزا گولی ہوگی، لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے تو خصوصاً اور اس کے علاوہ اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والوں سے عموماً مطالبہ کروں گا کہ اگر ہم نے حوالہ بھی ٹھیک دیا، ہم نے اس کے دجل و فریب کو ننگا بھی کر دیا، تو آج کے بعد پوچھوں گا کہ کون کون ختم نبوت کا کارکن بن کے رہے گا انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے ہاتھ صحیح نہیں اٹھے، صحیح ہاتھ آپ کے نہیں اٹھے، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ. اچھا میں نے اس کے بعد بتایا، میں نے کہا جی وہی کتاب البریہ معایات رب البریہ صفحہ 101 اس پہ چوتھی نمبر لکیر پہ مرزے نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہیں، یعنی مجھے اللہ نے بتایا کہ تو میری پانی سے پیدا ہوا. جب کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے پانی سے پیدا ہوا اور وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ میرا عقیدہ ہے، اس کے اس لا الہ الا اللہ کو ہم مانیں گے؟ بلند آواز سے بتاؤ، نہیں بلند آواز سے بتاؤ. پھر اسی کتاب البریہ معایات رب البریہ اس کتاب کے صفحہ 104 پر مرزے نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب آ گئے. یہ عبارت بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ میرے قریب آ گئے، اور اردو زبان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ میرے اندر داخل ہو گئے. مرزا نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ میرے اندر داخل ہو گئے. پھر لکھا ہے کہ جب غصہ مجھے آتا ہے تو یہ میرے اندر سے اللہ کو غصہ آتا ہے، اور جب میں ہنستا ہوں میرے اندر سے اللہ ہنستے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ایسے آدمی کے لا الہ الا اللہ پہ آپ یقین کریں گے؟ بلند آواز سے. پھر ان کی کتاب ہے کلمۃ الفصل. کلمۃ الفصل میں اس نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ کائنات میں 2 مرتبہ پیدا ہوئے. پہلی مرتبہ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا باپ تھا غلام مرتضیٰ، اور دوسری مرتبہ وہاں پر ان کا باپ تھا عبداللہ، اور دوسری مرتبہ 1839 میں قادیان میں گرداسپور میں غلام مرتضیٰ کے گھر محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ 2 جنم کے وہ قائل ہے. پھر دوسری بات یہ کہ میرے پیغمبر کے لیے جو بھی خبیث کا بچہ 2 باپ ثابت کرے اس کے محمد الرسول اللہ کہنے پہ آپ یقین کریں گے؟ بلند آواز سے. اگر وہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ پہ درود بھیجتا ہوں تو اس بات کو آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درود اپنے اس کتے پہ بھیجتا ہے، تمہارے پیغمبر پہ نہیں بھیج رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا پیغمبر وہی ہے جو قادیان میں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ دوسری جنم میں پیدا ہوئے، یہاں پر باپ ان کا الگ تھا. وہ جب اس طرح کہتا ہے تو اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ آپ یقین کریں گے؟ پھر جب پیغمبر کی بی بی جو تمام امت کی ماں ہے، میں نے پہلے بتایا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 براہین احمدیہ حصہ نمبر 4 اس میں حاشیہ نمبر 4 حاشیہ در حاشیہ نمبر 4 557 صفحے پہ اس مردار نے لکھا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ رات گزاری اور پھر الہام کے ذریعے میں نے بیوی کو سامنے بٹھایا. مجھے اللہ نے بتایا کہ اشکر نعمتی، میری اس نعمت کا شکریہ ادا کر کے میں نے پیغمبر کی بیوی خدیجہ تجھے عطا فرمائی. میری امی کو کوئی یہ گالی دے دے میں دشمنی پہ اتر آتا ہوں، میرے ابے کو بھی کوئی گالی دے دے میں دشمنی پہ اتر آتا ہوں، لیکن اگر میرے پیغمبر کو اس طرح کی کوئی گالی دے دے تو میں قانونی جنگ بھی لڑنے کا حقدار نہیں ہوں گا. کیوں مجھے کوئی کہے گا؟ ابھی بھی مجھے راستے میں کچھ ایسے بڑے آفیسر نے کہ آپ نے ہمارے دفتر میں حاضر ہونا ہے، کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو بند رکھو. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم مر بھی جائیں گے، ہم اپنی زبان کو بند اس موضوع پہ نہیں کریں گے. آپ بھی ساتھ دیں گے؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آئے گی. ساتھ دیں گے. آپ کے علاقے کے ایک بابا جی تھے، ہزارہ کے رہنے والے. ان کی ران پہ ان کے بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے.
डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि बाबा जी आपका बेटा चंद घंटों का मेहमान है। बाबा जी के रान पे ये जिसके बच्चे न हो उनसे पूछो कि बच्चे की कदर क्या होती है। जब किसी का बच्चा हो अल्लाह वापस ले ले, उनसे पूछो बच्चे की कदर क्या होती है। या इन वालिदैन से, इसमें जितने भी वालिदैन हैं उनसे पूछो बेटे की कदर क्या होती है। ये वालिद को पता होता है। वालिद के रान पे बेटे का सर पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया है चंद घंटों का मेहमान है, तेरा बेटा चला जाएगा, कब्र की तरफ जाएगा, उसके बाद तेरे बेटे की तुझसे मुलाकात कभी नहीं हो सकेगी। बाबा जी अपने बेटे के चेहरे पे नजरें मरकूज करके देख रहा है। बेटा बाबा जी को देख रहा है। बाबा जी का चेहरा बेटे के, बाबा जी की आंखें बेटे के चेहरे पे, बेटे की आंखें बाबा जी के चेहरे पे। बाबा जी अपने बेटे को देख रहा है और आंसू बह रहे हैं। बेटा बाबा जी को देख रहा है, आंसू बह रहे हैं। इतने में एक बंदा आया, बाबा जी के कान में कहा कि फलां इलाके में कादियानी आया हुआ है, पैगंबर का दुश्मन आया हुआ है, लोगों के अकायद तबाह करने के लिए आया हुआ है। बाबा जी आप जरा जाएंगे। बाबा जी ने अपनी थैली उठाई, बैग को लटका दिया अपने कंधे पे। बाबा जी उठ खड़े हुए। बेटे ने कहा बाबा जी मेरी तो उम्र में अभी 1 घंटा हो सकता है बच गया हो, या चंद सेकंड चंद मिनट बचे हुए हो। ए बाबा जी जरा रुक जाओ, मेरी सांस निकल जाए फिर चले जाना। अब अब्बे ने कहा बेटे तुझे तो मैं क़यामत के दिन जन्नत में तेरे साथ तो मेरी मुलाकात हो सकेगी, लेकिन अगर आज पैगंबर के दुश्मन के खिलाफ में ना गया, उसके पीछे ना गया, तो हशर के दिन अपने रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये थे गुलाम गौस हजारवी। जब स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक लड़का आया, बाबा जी आपके बेटे तो दुनिया से चले गए, आखिरी सांस भी उनकी खत्म हो गई, अब जनाजे का टाइम रखना है, हजरत आप आइए अपने बेटे का जनाजा पढ़ा के जाइए। बाबा जी ने जवाब दिया, ओ मेरे भाई मेरे बेटे की लाश को, उनकी चारपाई को कंधे देने वाले बहुत ज्यादा होंगे, मेरे बेटे का जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा होंगे, मेरे बेटे को कब्र में दफनाने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे, मेरे बेटे को कफन पहनाने वाले भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने वाले भी मिलेंगे, पर हशर के दिन में अपने रसूल को मुंह नहीं दिखा सकूंगा, इसलिए मैं अपने बेटे के जनाजे पे नहीं जा रहा, मैं उसकी कब्र पे तो आ जाऊंगा। अगर जिंदा आया और सीधे उस कादियानी के पीछे गए, जब उस कादियानी को उस इलाके से भगा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरे नबी के दुश्मन को यहाँ से भगा दिया, और फिर आए अपने बेटे की कब्र पे खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं और तिलावत कर रहे हैं यासीन की, और फरमा रहे हैं बेटे इंशाअल्लाह करीब क़यामत के दिन या कब्र में मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी, पर अपने रसूल पे सलाम कहना, मैंने रसूल के दुश्मन को भगा दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये बाबा जी इस तरह क्यों कर रहे थे? मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, मुताले के दौरान वल्क़े उलट पुलट कर रहा था, मैंने उसमें देखा अनवर शाह काश्मीरी, मैं दारुल देवबंद में अनवर शाह काश्मीरी के नवासों को भी मैंने ये बात सुना दी, वो भी बड़े हैरान हो गए, बड़े खुश हो गए। मैंने कहा जी अनवर शाह काश्मीरी दारुल देवबंद में बुखारी की किताब बंद करके या डाबेल में बुखारी को बंद करके, मैंने आज के बाद बुखारी नहीं पढ़ाना है, हर रोज पैगंबर के 100 फरमुदात को लोगों तक पहुंचाना, पर उस किताब को बंद किया, कोई और पढ़ा लेगा। सीधे भावलपुर आए, एक लड़की के केस का मसला था, उस लड़की ने कादियानी के खिलाफ केस दायर किया था, अनवर शाह काश्मीरी वहां से उठकर यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर केस लड़ते लड़ते जब वापस जाने लगे, फैसला भी नहीं आया था, इरशाद फरमाया कि लोगों अगर ये फैसला आ जाए तो हमारे हक में तो आएगा ही इंशाअल्लाह, लेकिन जब फैसला आ जाए, अगर अनवर शाह काश्मीरी दुनिया में नहीं होगा, कब्र में होगा, तो काश्मीरी के कब्र पे खड़े होकर ये फैसला सुना देना कि काश्मीरी को कब्र में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन की शिकस्त पे खुशी आ जाए, खुशी मिल जाए। क्यों किया?
کیوں کشمیری اتنی بیماری کی حالت میں، بواسیر کی بیماری ہے، ڈبیل میں بخاری کو چھوڑ کر یا بخاری یا دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کو چھوڑ کر وہ یہاں پر آ رہے بھاولپور میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کشمیری کے ذہن میں تھا کہ جب محمد الرسول اللہ کے دشمن کے ساتھ لڑوں گا تو پیغمبر کو حشر کے میدان میں اپنا منہ دکھانے کے قابل تو رہوں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں قادیانی کی ایک کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 کشتی نوح، اس میں پہلی کتاب ہے کشتی نوح، 7 کتابیں ہیں اس میں، کشتی نوح پہلی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19، اس میں کتاب نمبر 1 اس کا نام ہے کشتی نوح۔ اس پہ میں نے دیکھا، ابھی عبارت میں نے دیکھی کچھ دن پہلے دیکھی، بہرحال کتاب میرے پاس اب بھی پڑی ہے اور میں نے حوالہ بھی درج کیا ہوا ہے، کوئی بھی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں حوالہ۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بتایا کہ میں جب حشر کے میدان میں، مجھے مرزا قادیانی نے لکھا کہ جب میں تیرے پاس آؤں گا، اللہ نے مجھے بتایا کہ میں تیرے پاس آؤں گا تو چوروں کی طرح خفیہ آؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ کائنات میں ایسا بڑا کافر کوئی ہے جس نے اللہ کو چور کہا ہو؟ پچھلے دنوں کی بات ہے، 10-15 دن پہلے کی بات ہے، انڈیا کے مہمان میرے پاس آئے ہوئے تھے، یا میں ان کو پھرا بھی رہا تھا اور کافی مدارس وغیرہ وہ بھی دکھا رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے، ایک دن میں نے ان کو بتایا کہ جی قادیانیوں کی کتاب میں یہ بارات دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا جب میں ہندوستان میں تھا تو میں نے وہاں پر شیو سینا، جو ہندوؤں کی خطرناک تنظیم ہے، متعصب تنظیم ہے شیو سینا، اور میں نے بجرنگ دل والوں کو بھی وہاں دیکھا، وہ بھی خطرناک تنظیم ہے، بجرنگ دل والے متعصب تنظیم ہے، اور آریہ سماج دیانند سرسوتی کی جو تنظیم ہے جنہوں نے سکیارت پرتاش کتاب بھی لکھی ہے، بڑے خبیث ہے۔ میں نے کہا میں نے ان کو بھی دیکھا، بی جے پی والوں کو جو مسلمانوں کے بڑے اعلیٰ درجے کے دشمن ہے، میں نے کہا 4 تنظیموں کو میں نے وہاں دیکھا ہے، اور بھی کافی تنظیمیں ہندوؤں کی ہوں گی جو متعصب ہندو ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ہندوؤں نے کبھی میرے اللہ کو ایسی گالی دی ہے جس طرح قادیانی دیتا ہے، ان کی عبارات میں ہے، جس طرح اسلامی قربانی میں مرزا قادیانی نے 12 نمبر پیج پہ لکھا کہ اللہ رات کو میری چارپائی پہ آ کر میرے ساتھ سوتے ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، میرے ساتھ رجولیت کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی عبارت ہندوؤں کی ہے یا عیسائی آپ کے ملک میں جو رہتے ہیں ان کی ہے یا لندن میں نے بعض دوستوں سے بھی پوچھا، میں نے کہا عیسائیوں کی ایسی پلیت کوئی عبارت موجود ہے بائبل وغیرہ میں تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی پرسنل کتاب لکھی ہو اور اس میں اس طرح موجود ہو، یعنی اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں ان کے کوئی اس طرح کوئی کتاب ہو اور اس میں اس طرح لکھا ہو، یا یہودیوں کی کوئی ایسی کتاب ہو؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ میں حیران ہوا کہ قادیانیت اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، تو مجھے مسلمانوں ذرا بتاؤ اس فتنے کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے تو کس کے خلاف اٹھیں گے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں ایک کتاب ابھی سامنے رکھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ صرف یہ نہیں، روحانی خزائن میں ایک عبارت ہے، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ اس طرح پیدا ہوئے جس طرح برسات میں کیڑے مکوڑے گندے نالے سے پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح گندی نالی سے پیدا ہوئے۔ عبارت موجود نہ ہو میری سزا گولی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ بہت زیادہ گالی بکا کرتے تھے، اس لیے یہودیوں نے اس کو مارا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، تم تو اس کو عیسیٰ ناصری اللہ کے پیغمبر مانتے ہو، لیکن مرزائی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ پیغمبر مانتے ہو تو دن رات شراب پیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس کے خلاف ہم متحد نہیں ہوں گے، اس کے خلاف جھولی پھیلا کر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اس کے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے تحریک نہیں اٹھائیں گے تو کس کے خلاف اٹھیں گے؟ میرے باپ کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا، میری امی کو کوئی، میرا دعویٰ ہے میں وارث موجود ہوں، پیغمبر کا کون وارث بنے گا؟ کون بنے گا؟ ہم سب بنیں گے نا۔ اور اللہ کریم پہ جو اس طرح کی تہمتیں کوئی لگائے اس کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ نہیں ایماناً کہو گے،
آج گپ شپ نہیں لگائیں گے کہ بس میں نے بیان کیا اور آپ نے کہا او ہو کافی حوالے دیے، تو بڑے حوالے دیے، وہ بڑا اچھا بیان تھا، بڑا مزہ آیا، مولانا صاحب آئندہ بھی یہ آئے گا۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہی ایک بات آپ نے بڑی عجیب کی۔ یہ کوہستان میں میرا بیان تھا، پولیس والوں نے راستہ روکا کہ تم نہیں جاؤ گے، اپر دیر میں تم نہیں جاؤ گے، تم فساد پھیلا رہے ہو۔ میں نے کہا میں فساد نہیں پھیلا رہا، ظالموں میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے۔ اب انہوں نے مجھے راستہ روکا، پھر انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ نے کیا کہنا ہے جلسے میں۔ واللہ میں نے جلسے میں جب بیان شروع کیا، ان کا ایک ایک عقیدہ کی ان کی کتابوں کو سامنے رکھا، وہ اپنے پھول کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کافی عرصے سے ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوٹا۔ میں نے کہا پتھر کی سل اپنے سینے پہ رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ عقائد پہنچانے کا کام الحمدللہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے علماء ان کے دل سے پوچھو کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے نوکری کیا کرنی ہے، میں اس پہ لات مارتا ہوں، میں نے ان خبیثوں کے خلاف جانا ہے۔ میں نے کہا نوکری بھی کرو، ان خبیثوں کے خلاف بھی جاؤ، نوکری کرو، ڈیوٹی کرو، لیکن خبیثوں کے خلاف جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ اتنی باتیں اگر آدمی کسی خبیث کی سن لے اس کو صبر کیسے آئے، لیکن یہ میں حکومت کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آج تک ہم نے آئین کو نہیں توڑا، ہم نے اپنے وطن کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار اس وطن کے متوالے ہیں یا نہیں۔ ہم وطن کی قدر کرتے ہیں، سمجھ آئی میری بات؟ اور وہ ایک الگ بات ہے، قادیانی سامنے آ جائے تو انشاءاللہ پلاس موجود ہو نا ہاتھ میں، پلاس کو جانتے ہیں آپ لوگ بھی پلاس کہتے ہیں، ان کی دبروں کو دبرے کو اسی طرح کاٹیں گے ہم اس سے انشاءاللہ۔ دبرے کو بھی جانتے ہیں انشاءاللہ، ان کی ایک ڈگی بھی بچ کر نہیں رہے گی۔ میں نے آج نہیں کہنا ہے جو میں کہتا رہتا ہوں، وہی آج میں نے نہیں کہنا ہے، صرف آپ لوگوں کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے اور اپنی ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا ہے۔ مسلمانوں میں دعوت فکر ان حضرات کی طرف سے، ان کا نمائندہ اور وکیل بن کر آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ کون کون اس دعوت فکر میں ہمارے ساتھ ایماناً جو شریک ہوں گے، ایماناً شریک ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے انشاءاللہ، مقابلہ کریں گے نا، ڈریں گے تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ مر جائے تیرے قاتل زندہ ہے، ہم تیرے شرمندہ ہیں۔ کہتے ہیں نا قائد ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے، ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے۔ ابھی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہیں گر کے مر جائے، شہید ہو جائے، پھر کہتے ہیں ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے، اب بھی ہم چار چار روٹی کھاتے ہیں، آپ کی قبر تک بھی نہیں آئے۔ ایسا تو نہیں کرنا، نہیں مجھے جواب دو، میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، نوجوانوں مجھے بتاؤ ٹک ٹاک پہ تو تم نے بہت کچھ دیا ہوگا، آج کل جو دے رہے ہو اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں کہ اگر ٹک ٹاک پہ ہمارا نوجوان 12 13 14 سال کا وہ اپنی ضمیر کا سودا کر رہا ہے، ٹک ٹاک پہ وہ اپنے بدن کا، اپنی بغیرتی کا، اپنی غیرت کا سودا کر رہا ہے ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ، آج محمد الرسول اللہ کے لیے سودا کر لو، دیکھو کیا رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا جی آج کی شام تیرے نام، میں کہتا ہوں آج کا دن محمد الرسول اللہ کے نام کبھی کر لو، پھر دیکھنا کتنی نعمتیں نازل ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے فاضل مکرم مولانا محمود الحسن صاحب حفظہ اللہ سود کی جو بات کی، اب حکومت تو 2028 میں ان کا کام ذرا لمبا ہوتا ہے، لیکن ہم تو ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، جو بھی کوئی سود کا کاروبار کا ابھی سے چھوڑ دو۔ ہم نے کیا یہ کہنا ہے کہ حکومت 2028 میں سود بند کرے گی، ہم نے ابھی سے چھوڑنا ہے، توبہ کیا ہے،
توبہ کر لو پھر دیکھنا، اور محمد الرسول اللہ کے دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھنا کہ خوابوں میں تمہیں کیا ملتا ہے۔ دیکھنا، تجربہ تو کر لو، آج سے توبہ کر لو اور یہ کہو کہ میں نے پکا عزم کیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے ناموس کا سپاہی بن کے آج کے بعد زندگی گزاروں گا۔ آپ یہ کر لو، پھر آپ خوابوں میں دیکھنا کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے ساتھ رویہ کیا ہے۔ دیکھنا، پھر میرا دعویٰ ہے دیکھنا۔ سمجھ آئی میری بات؟ میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، میں آج بیان نہیں کر رہا، مذاکرہ کر رہا ہوں۔ بیان حضرت نے کیا کافی جوش میں اور ہوش میں، انہوں نے للکارا بھی، انہوں نے جھنجھوڑا بھی، پھر شاعر نے جھنجھوڑا بھی للکارا بھی۔ میں نے کہا میں آخر میں صرف تبصرہ کروں گا، اور میں نے تبصرہ کر لیا، اور پھر آپ لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بات بھی سمجھاتا ہوں۔ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے علاقے میں قادیانی تو کوئی نہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، نام کا بھی نہیں ہے کوئی قادیانی۔ پھر آپ نے ختم نبوت کا کام کیوں کرنا ہے؟ بات ہے اور وزن کی بات ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے، ہاں جی پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اور جب اس نے ایک فیصلہ دیا تو ان علماء نے آواز اٹھائی تھی۔ بتاؤ آپ لوگ ساتھ تھے نا؟ اگر آپ لوگوں کو یہ علماء ختم نبوت کا عقیدہ نہ سمجھاتے تو آپ ساتھ ہوتے؟ اس کے خلاف پوری امت مسلمہ اس طرح اٹھتی؟ اس کو میرا قائد عدالت میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، چاہے 2 گھنٹے ہو چاہے 3 گھنٹے ہوں، اور پہلی مرتبہ عدالت میں آیا ہوں اور باہر سرفروشان ختم نبوت کھڑے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے؟ مجھے بتاؤ، جواب تو دو نا۔ کہہ سکتے تھے؟ آپ روڈوں پہ کیوں نکل آئے؟ قادیانی تو ادھر نہیں ہے، لیکن قادیانیوں نے اپنا ایک فیصلہ منوانا چاہا۔ جب آپ کو علم تھا قادیانی کے عقائد کا تو آپ میدان میں آئے۔ اگر اس طرح عالمی مجلس پورے پاکستان میں عقائد ان کے نہ پھیلاتا تو پاکستان سے کوئی بھی جسٹس کے خلاف نہ اٹھتا۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جسٹس نے کس کتاب کی اجازت دی تھی؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا تبصرہ کر لو اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ کس کے پاس وقت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جسٹس نے کتاب کی اجازت دی ہے قادیانیوں کو، لیکن یہ پتہ نہیں، علماء کو پتہ ہے صرف، ہمیں یہ پتہ نہیں کس کتاب کی اجازت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے تفسیر صغیر، قادیانیوں کی کتاب ہے۔ اگرچہ پاکستان کے آئین میں 1974 میں جو 7 ستمبر پہ مفتی محمود رحمہ اللہ، غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق رحمہ اللہ اپنے اکابرین پہ اللہ ان پہ رحمت برسائے، انہوں نے آئین پاکستان میں 1974 میں 7 ستمبر کو آرٹیکل 3 کے تحت 106 260 کی ترامیم میں شق نمبر 20 میں پابندیاں لگائی تھی۔ پھر 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں 25 اپریل کو امتناع قادیانیت آرڈیننس 295 اے سے لے کر 298 سی تک یہ ان پہ پابندیاں لگی تھی اور سزائے ان کی متعین ہو چکی تھی۔ چیف جسٹس کو یہ علم تھا کہ یہ جو قادیانی کتاب چھپوا رہا ہے، اگر یہ کتاب غلط ہو تو 295 سی کے تحت اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور اگر یہ کتاب ٹھیک ہو، اس نے صحیح کچھ لکھا ہو، پھر بھی 298 سی کے تحت اس کو 7 سال قید کی سزا ہونی چاہیے۔ پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو اجازت دی، اور ہم میدان میں آ گئے، آپ میدان میں آ گئے، اسٹوڈنٹس بھی میدان میں آ گئے، علماء بھی آ گئے، طلباء بھی آ گئے، عوام بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، چھوٹے لوگ ہماری طرح وہ بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، نوجوان بھی آ گئے۔ کیوں ہم میدان میں کھڑے تھے؟ کتاب کا نام تھا تفسیر صغیر، اس میں ایک نقطہ میں بیان کروں گا، ایک نقطہ تھا 16واں سپارہ، اس میں سورہ مریم، اس میں اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے پڑھا بھی ہے، اللہ نے پڑھایا بھی ہے، اللہ نے لکھا بھی ہے، اس لیے قرآن تنزیل بھی ہے، انزال بھی ہے، اللہ نے لکھا بھی ہے اور اللہ نے سنایا بھی ہے۔ جبریل ایک ایک آیت لے کر میرے رسول کے پاس آئے، لوح محفوظ سے جب یہ قرآن اتر رہا تھا
تو لکھا ہوا اترا. ٹھیک ہے, بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب عرش بری سے ایک اعلان آیا, میں اس اعلان کی تشریح کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. رب کریم نے عرش بری سے اعلان فرمایا کہ میں نے جبریل کو بھیجا. میں مختصر الفاظ میں نے جبریل کو بھیجا. جناب مریم عمران کی بیٹی, عیسیٰ علیہ السلام کی امی, ابو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے. عمران کی بیٹی حضرت مریم حضرت زکریا کی بھانجی, وہ ایک مکان میں ایک کونے میں بیٹھ گئی پردہ لگا کے. وہاں پر جبریل انسانی شکل میں گئے. جناب مریم نے کہا اوے انسان, اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب آج تک پرایا مرد کوئی آیا نہیں, تم بھی یہاں سے بھاگ جا. اس نے کہا میں جبریل ہوں, فرشتوں کا سردار ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے خوشخبری دینے کے لیے. تیرا بیٹا پیدا ہوا, وہ پیدا ہوگا. اس نے کہا کیسے پیدا ہوگا, میں نے ابھی شادی نہیں کی. کہا اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ بغیر شادی کے تجھے میں بیٹا عطا کروں گا. یہ تو قرآن کا بیان ہے. ٹھیک ہے, پھر قرآن نے بتایا کہ جب اس کی حمل کی حالت ہو گئی تو قرآن نے بتایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. یہاں پر الفاظ ہیں حضرت مریم بچے کو لے کر, بچہ پیدا ہوا, بن باپ کے پیدا ہوا. حضرت مریم اس طرح گود میں بچے کو لے کر فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اے مریم یہ کون سا کام کیا؟ پھر اب قرآن کیا کہتا ہے کہ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تیرا باپ بھی تو بڑا اچھا نیکوکار آدمی تھا, تیری امی بھی نیکوکار آدمی تھی, تو بچہ کہاں سے آیا؟ قادیانی نے اس عبارت کو لیا, میری بات غور سے سنو, اس نے عبارت کو لیا اور کیا لکھا. روحانی خزائن میں بھی میرے پاس وہ جلد نمبر 19 میں وہ عبارت بھی موجود ہے جو قادیانی نے لکھی ہے, اور تفسیر صغیر کی وہ عبارت بھی موجود ہے جو قادیانی نے لکھی ہے. وہاں قرآن نے جو بتایا وہ میں نے بیان کیا. یہاں سے قرآن اٹھاؤ, یہ الفاظ اس میں موجود ہوں گے. اب اچھا, یہاں پر قادیانی نے کیا کہا کہ قوم نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تیرا باپ بھی تو ایسا نہیں تھا, تیری امی بھی تو ایسی نہیں تھی, تم نے یہ بچہ کہاں سے لایا؟ بچہ کہاں سے لائی تم نے اتنا ظلم کہاں سے کیا؟ معاذ اللہ. کہا کہ قوم نے اس پہ تہمت لگائی. جب قوم نے اس پہ تہمت لگائی تو جناب مریم نے یوسف نجار سے شادی کی اپنی تہمت کو چھپانے کے لیے, اپنے شرم کو چھپانے کے لیے. مجھے بتاؤ تمہارے میرے معاشرے میں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے. کوئی کہتا ہے جی حمل کی وجہ سے جلدی نکاح پڑھایا کہ یہ شرم چھپ جائے. اب پیغمبر کی امی پہ ایسی تہمت لگانا زیب دیتا ہے کسی کو؟ بتاؤ ذرا بتاؤ. معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. حالانکہ مریم نے جواب دیا ہے قرآن کی شہادت سے. کیا فرمایا جب انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ, اشارہ کیا کہ وہ جھولے میں جو بچہ 3 دن کا بچہ جھول رہا ہے اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا جو بچہ جھول رہا ہے اس سے ہم کیسے پوچھیں گے؟ اب 3 دن کا بنا بر اختلاف 3 دن کا بچہ جھولے میں کھڑا ہو گیا 3 دن کا بچہ. کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. لوگو میری بات بھی سنو, مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے. انی عبد اللہ,
میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، میرے پروردگار نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بھی بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا زکاة اور نماز کا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہا، وبرا بوالدتی، میں اپنی امی کے لیے نیکوکار ہوں۔ ابے کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ صرف امی ہی تھی۔ اور قرآن نے آگے کیا فرمایا؟ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ کیوں باپ کا نام کیوں قرآن نے کیوں نہیں لیا؟ حدیث میں بھی امی کا نام ہے، قرآن میں بھی امی کا نام ہے، تو میرے اللہ نے بتایا کہ اس کی صرف امی ہے، باپ نہیں ہے۔ اور یہ خبیث کہتے ہیں یوسف نے جار کے ساتھ شادی کی، پھر 5 بیٹے اور پیدا ہوئے، اور پھر خبیث کیا کہتا ہے کہ قوم کے شرم کی وجہ سے، قوم کی تہمت کی وجہ سے باوجود حمل کے اس نے نکاح کیا۔ کیوں اتنی بڑی تہمت کسی کائنات کے کسی کافر نے نبی کی ماں پہ لگائی ہو؟ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی کوئی مجبوری تھی، وہ تو ہمیں معلوم نہیں، بہرحال کوئی مجبوری تھی۔ اتنا خبیث ہے، عبارت کس طرح لکھ رہا ہے؟ تو مجھے بتاؤ، اگر اس خبیث کی کتاب ہو، اس کے خلاف ہم میدان میں نہیں آئیں گے تو کس کے خلاف آئیں گے؟ یہ مبارک ثانی کے کیس میں ہم جو چیف جسٹس کے خلاف اٹھے تھے، ہمارے ایک مولانا صاحب نے مجھے حضرت نے بتایا، مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، انہیں 1 مہینہ جیل بھی کاٹی۔ ان کو غصہ کیوں آیا؟ یہ ہمارے مولانا مفتی صاحب شہید رحمہ اللہ احمد فراز صاحب حفظہ اللہ تعالی مجھ سے بھی ٹائم لینا چاہا، میں نے کہا یہ ٹائم بند ہے، چونکہ میں نے ان کو بتایا 2-3 مہینے پہلے ٹائم بند ہوتے ہیں، پھر مجبوری ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ ٹائم بند ہے، انہوں نے کہا ہمارے جلسے میں آ گئے تو مزہ آئے گا۔ پھر ایک جلسے میں انہوں نے مجھے بتایا جی یہ اشتہار ہے، اس میں آپ کا نام بھی ہوتا۔ میں بڑا حیران کہ اس آدمی کو کتنی تڑپ ہے، لیکن اس تڑپ کو لے کر آج جنت میں گئے ہوں گے۔ تڑپ کو لے کر ختم نبوت کا سپاہی بنو، انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ہنس کا گڑائی جاؤ گے، سر اٹھا کر جاؤ گے، حشر کے میدان میں بھی سر اٹھا کے جاؤ گے، سینہ تھان کے جاؤ گے۔ ختم نبوت کے کارکن بنو، محمد الرسول اللہ کے سپاہی بنو۔ ان دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں آپ کے پاس یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ کے راستے کو دیکھ کر مجھے کوئی 2 لاکھ روپے دے دے کہ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتوار کے دن لوگ سیر کے لیے ادھر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بڑے بے وقوف ہے جو یہاں پہ آتے ہیں۔ ہم کس لیے آئے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ اگر نئے سا راستہ ہوگی تو 2 گاڑیاں بچتی بھی نو، آپس میں بچتی بھی نو، پھر بھی لوگ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو پہچانتے بھی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی وہ رشتہ بھی نہیں ہے، خاندان بھی ایک نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے تو ہم بھی اس عشق مصطفیٰ کا پروانہ لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ کا اور ہمارا عشق مل جائے تو قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ لوگ بھی ادھر عشق مصطفیٰ میں مست تھے، وہ بھی عشق مصطفیٰ میں مست ہو کر آئے، یہ لوگ آپس میں ملے، انہوں نے منصوبہ بنایا پیغمبر کے دشمنوں کے خلاف، یہ سب یکجا ہو گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ ہو گئے انشاءاللہ۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا، لینا نہیں چاہیے تھا، بہرحال آپ کی اجازت سے میں نے وقت زیادہ لیا، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی وہ سمجھانی بھی ضروری تھی۔ میں نے تفسیر صغیر کا ایک حوالہ صرف سامنے رکھا ہے، باقی اور بہت سے حوالے ہیں۔ میں نے روحانی فضائل میرے پاس پڑھی ہے، اس میں ہر صفحہ اٹھاؤ تو اس کی خباثت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال پھر بھی آپ کو کہتا ہوں، آخر میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کارکن ایماناً کون کون بنے گا؟ وہ صرف ہاتھ اٹھائے۔ بنو گے انشاءاللہ، مقابلہ کرو گے انشاءاللہ، پورے وطن میں مقابلہ کرو گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا ایسا قرض ہے کہ یہ کبھی اس کا جواب دینا پڑے گا، پھر قبر میں دو گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔